جی ڈان نیوز کی خصوصی الیکشن نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میرے خیال میں 5واں روز ہے، ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ایز یوزول موجود ہیں افتخار شیرازی صاحب، زاہد حسین صاحب، نصرت جاوید صاحب اینڈ عرفان نور صاحبہ۔ شیرازی صاحب، واٹس آن دی ایجنڈا ٹوڈے؟ جی آج ہم کوشش کریں گے کہ 3-4 سٹوریز ہیں، میں ان کو ڈسکس ڈیبیٹ کریں گے۔ ایک تو شہباز شریف صاحب کی آج ایک انہوں نے اسپیچ دی ہے جس میں انہوں نے ہدف تنقید بنایا ہے نگراں حکومت جو پنجاب کی۔ انہوں نے کہا کہ جی پہلے دن سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری فیور میں نہیں ہے اور اب لگ رہا ہے، جو ہماری ریلی روکی گئی جو ہم لاہور جا رہے تھے جس دن ہم نے میاں صاحب کا استقبال کرنا تھا، آج بولے اس کے بارے میں؟ آج بولے، انہوں نے کہا ہے کہ جی بالکل وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں منصفانہ نہیں ہوگا، اس کے اندر جو ہے نگراں حکومت کا بڑا رول ہوگا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر الیکشن منصفانہ ہوئے تو صرف پنجاب میں نہیں بلکہ مرکز میں بھی ہماری حکومت ہوگی، اور کے پی کے کا بھی ذکر کر رہے تھے کہ وہاں پہ پہلی بار ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں اگر منصفانہ ہوتے ہیں۔ ساتھ میں صرف انہوں نے یہ نہیں کہا، سعدیہ عباسی صاحب جو سینیٹر ہیں اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی الیکشن بری طرح مینیج ہو رہے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو اقتدار میں آئیں گے تو کیسے حکومت کر پائیں گے۔ مشاہد حسن سید صاحب بھی کچھ ان کے میڈیا ایڈوائزر بھی ہیں آج کل، شہباز شریف صاحب کے سینیٹر ہیں، انہوں نے بھی آج جو باتیں نواز شریف صاحب اپنے بیانے میں کہتے تھے کہ فیصلے کہیں پہلے ہو چکے ہوتے تھے اور جواز بعد میں ڈھونڈے گئے، سزا پہلے تجویز کی گئی، مقدمے بعد میں چلے، آج انہوں نے نیب کی عدالت سے جو فیصلہ آیا اس کے بارے میں بھی کہا ہے کہ فیصلہ کہیں اور سے آیا ہے، جج صاحب نے صرف سنایا ہے۔ آج انہوں نے ایک لمبی سپیچ دی ہے سینٹ کے اندر، تو لگتا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو بیانیہ لے چل رہے تھے اس کو اپنے ان کے بھائی تو لے کے نہیں چل رہے، لیکن ان کے اب جو پارٹی کے لوگ میڈیا ایڈوائزر ہیں وہ اس حوالے سے باتیں ضرور کر رہے ہیں۔ ساتھ میں ہم ذکر کریں کہ جی پشاور ریپڈ بس منصوبے کا، ہاں جی نیب نے اب اس پہ کل ہائی کورٹ نے کہا ہے نیب سے بھی اس معاملے کو آپ دیکھیں، اور اس میں بڑے سوال اٹھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ 19 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا اس کی لاگت میں، ساتھ میں یہ بھی کچھ سامنے باتیں آئی ہیں گلمین کہ کوئی بلیک لسٹ کمپنی تھی وہاں پہ جن کو شاید ٹھیکہ دیا گیا۔ بالکل مقررہ وقت ہے اس کا 24 جون 2018 جو گزر گیا بٹ نہیں ہوا، تو کیوں ڈیلے ہو رہی ہے، تو اس پہ بھی بات کریں۔ تو میرے خیال ہے پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا امتحان یہ بھی ہے۔ ساتھ میں ایک اور بھی درخواست گئی تھی جسے نیب نے قبول کر لی ہے نصرت صاحب، انفیکٹ انہوں نے کہا کہ 3 سال کے اندر جو کے پی کے اسلام آباد ہاؤس ہے یہاں پہ کوئی 3-4 شخصیات ہیں جس میں پرویز خٹک صاحب، شیری مزاری ہے، عمران خان صاحب ہیں، اسد عمر ہیں، اعظم سوات اور شاہ محمود قریشی صاحب، یہ 6-7 شخصیات 3 سالوں میں کوئی 20 کروڑ روپے کی چائے پی گئے سر۔ اچھا یہ وہ چائے کے خرچے والی سٹوری؟ چائے تو ویسے سستا مشروب نہیں ہے سر، تو اس میں بھی بات کریں کہ یہ 20 کروڑ کی چائے کیسے انہوں نے پی لی۔ اور ساتھ میں عابد باکسر صاحب بڑے عرصے سے غائب تھے، وہ اچانک منظر عام پہ آ گئے ہیں، میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اعترافی بیان میں یہ کہا ہوا ہے کہ 1997 سے 99 تک جب شہباز شریف صاحب پنجاب میں وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، انہوں نے کہا جی کوئی 250 سے زیادہ لوگ میں نے ان کے حکم پہ مارے تھے کیونکہ کسی تھانے میں اس وقت انسپیکٹر تھے۔ کتنا بڑا ایک مشکل صورتحال ہو سکتی ہے اس پہ بات کریں گے۔ اور ساتھ میں چمن میں ایک دھماکہ ہوا ہے آج، وہ دہشت گردی کی جو لہر چل رہی ہے جو پشاور سے شروع ہوئی پھر مستونگ میں آج ہم دیکھیں جس کے اندر 4 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ تو پہلے ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپ سٹوری کی طرف سے۔ پی ٹی آئی اور پنجاب گورنمنٹ ایک ہے، ان میں کوئی فرق نہیں۔ بالکل پنجاب کی حکومت نے پی ٹی آئی کے کہنے پر ایف آئی آر کاٹ دی، اس میں دہشت گردی کی دفعات لگا دی۔ پنجاب کی کیڈر گورنمنٹ اصل میں پی ٹی آئی کی طفیلی ہے اور وہ پی ٹی آئی کو پورا سپورٹ کر رہی ہے اور ان کے اشاروں پر ناچ رہی ہے۔ خاموش تماشائی بنا ہوا الیکشن کمیشن، نیب صرف اور صرف مسلم لیگ نون کو دیوار سے لگانے کے لیے نیب کی کارروائی ہوتی ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ عمران خان صاحب کے، جن کو میں بہتان خان اس لیے کہتا ہوں کہ جھوٹ بولتے ہیں دن رات، قوم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ عوامی جو اس کو ذرائع عامہ ہے، جو ویو ہے، وہ مسلم لیگ نون کے حق میں ہے۔ ہم یہ الیکشن جیت رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ انفیکٹ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں مجھے تو سر ایک تو یہ سمجھائیے گا انفیکٹ کہ جو نگراں وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی کابینہ ہے وہ اتنی باثر ہوگی کہ پورے الیکشن کے اوپر اثر انداز ہوگی، اور ان کو خدشہ یہ ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل گئی ہے لہٰذا ہم الیکشن ہرانے کی ساری منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ 10 سال تک شہباز شریف صاحب وہاں پہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ، وہاں کی جو صوبائی مشینری ہے یقینی طور پہ ان کے ساتھ کام کرتی رہی ہے، راتوں رات لوگ انہوں نے وفاداریاں تبدیل کر لی ہیں، اور نگراں حکومت جس کے پاس کوئی بڑا ایک طرح سے اختیارات بھی نہیں ہیں
بڑے محدود اختیارات کے ساتھ آئی ہے وہ اتنی باثر ہو گئی ہے کہ اب وہ شہباز شریف صاحب کو پنجاب میں بھی دیوار پہ لگانے کے قابل ہو گئی ہے. کیا لگتا ہے, یا تو ان کو خوف ہے کہ الیکشن ہارنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے اس سارے پروسیس کو کنٹروورشل کر دیا جائے, یا یہ کہ کچھ تھوڑا بہت جو ہو رہا ہے اس کو لے کے تو نگراں حکومت کو بیک فٹ پہ ڈالا جائے؟ اسٹریٹجی ہے کیا؟ دیکھیں یہ کہ میاں نواز شریف صاحب تو صاف نام لیتے ہیں کہ کون کر رہا ہے. انہوں نے خلائی مخلوق کا نام نہیں لیا. وہی تو بات کر رہا ہوں کہ خلائی مخلوق کا نام یہ نہیں لے سکتے تھے تو انہوں نے کیئر ٹیکر کو نشانہ بنایا. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ حسن عسکری صاحب بھی خلائی مخلوق میں سے ایک ہیں یا نہیں, شمار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. لیکن اصل مسئلہ تو یہی آتا ہے کہ جو ہے یہ آوازیں ہر جگہ سے اٹھ رہی ہیں, اور یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں پہلے بھی شاید وہ ایک آدھ ہوا ہوگا, لیکن الیکشن سے پہلے جتنا تنازع کھڑا ہوا ہے اس سے پہلے شاید 90 میں ہمیں نظر آتا تھا, اس کے بعد اب یہ نظر آیا. الیکشن کے بعد ضرور ایسی باتیں ہوتی ہیں, لیکن وہی بات آتی ہے کہ کیئر ٹیکر کی کیا حیثیت کیا ہے. ایک تو وہی ہے, اب تو مجھے لگتا ہے کہ حسن عسکری صاحب کو بھی پھر نام دے دیا ہے کہ وہ 35 پنکچر جو ہے نجم کے ساتھ, نجم سیٹھی کے ساتھ لگا ہوا تھا, اب ان کے اوپر شاید 40 ان کا میں خیال یہ زیادہ 80 نہ ہو جائے سر, کچھ اسی قسم کے الزامات ان پہ. لیکن کیئر ٹیکر کے اب اتنی وہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ کوئی الیکشن کے نتائج تبدیل کر سکے, یا حسن عسکری صاحب کسی کو جو ہے انجینئرنگ کے قابل تو وہ نہیں ہے. تو شہباز شریف صاحب ذرا صاف صاف بات کر لیں بڑے میاں صاحب کی طرح, تو شاید زیادہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. تو نصرت صاحب انفیکٹ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ ہم پنجاب میں آئیں گے, پھر مرکز بھی ہمارا ہے اور کے میں بھی جا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو 10 سال کی طرز حکمرانی ہے پنجاب میں, بالخصوص پاپولیرٹی گراف ان کا ماشاءاللہ کافی اچھا ہے, اور وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے لیول پلینگ فیلڈ دے دیا تو پھر ہم آپ کو مرکز میں بھی اور پھر کے میں بھی حکومت بنا کے دکھائیں گے؟ دیکھیے, جب آپ اس طرح کی صورتحال میں ہوتے ہیں, انتخابی مہم میں دعوے تو آپ ایسے ہی کرتے ہیں. اچھا, بہت بڑا دعویٰ ہے سر. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں, لیکن انتخابی دعویٰ ہے نا. جی جی. تو 10 سال وہ حکومت میں رہے ہیں تو حکومت سے شکایات بھی ہوتی ہیں, انکمبنسی ہوتی ہے. صحیح. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ جی مقابلہ کس سے ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ صرف اب چونکہ پرفارمنس بیس تو الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں, اب آہستہ آہستہ جیسے آپ نے خود فرمایا وہ تو اب ایک بیانیے کی بات بھی ہو رہی ہے. جی. تو اب بیانیے کی بات اور ہے, کیا انہوں نے آئندہ الیکشن میں اپنے انتخابات کی کارکردگی کو بیانیے کی بنیاد پر دیکھنا ہے, یا کہ اپنی ڈیلیوری کی بنیاد پر جو 10 سالوں میں ہے. صحیح. وہ اس کو انہوں نے ویگ رکھا ہوا ہے. وہ جیسے زاہد کہہ رہے ہیں کہ ہمت ہے نہیں, 2 کشتیوں کے سوار ہیں بیچارے. اور جیسے ان کی آج کی پریس کانفرنس بھی, ان کا جو شروع سے پہلے دن کا کنفیوژن ہے وہ اس کا کنٹینیویشن ہے اس کی. میرا نہیں خیال کہ اٹ ورتھ, اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم اس کو ڈسکس بھی کریں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں. صحیح. یہ ٹپیکل شہباز شریف کی جو ہے کنفیوژن کا, یا تو کھل کے کہتے کہ جی میں اپنے بھائی کے بیانیے کے ساتھ ہوں اور اس کے لیے میرا راستہ روکا جا رہا ہے. شاہ جی مگر وہ نہیں ہے اپنے بھائی کے بیانیے تو کے کیا ساتھ. کرے نا, کہیں کہ جی میں کر رہا ہوں اور میرے جو اچھے کام ہیں. کوئی گھر کے انہوں نے سیکرٹس بھی تو رکھنے ہوتے ہیں نا, اب آپ ان کے ساتھ اتنی بھی تو جاتی نہ کریں نا. وہ بڑا بھائی جیل میں, اب وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں ان سے اگری نہیں کرتا. ایز ووٹر آپ کسی بھی پاکستانی سے گلے محلے والے سے پوچھیں, وہ یہ کہے گا بھائی اگر آپ کے گھر کے مسائل ہیں تو باہر کیوں آئے ہو, پھر تو پہلے اس کو سیٹل کر لو. آپ ایک بندوں سے کب سے یہ چل رہا ہے, یہ بڑی کنفیوژن ہے نصرت صاحب. بڑے بھائی کہتے ہیں خلائی مخلوق پیچھے پڑی ہے, وہ کہتے ہیں نگراں حکومت پیچھے پڑی ہے. سر بھائی صاحب, آپ پھر وہی بات ہے کہ آپ کو جو سوال شہباز شریف سے پوچھنا ہے وہ آپ یعنی نصرت جاوید سے, زاہد حسین سے, عارفہ سے پوچھ رہے ہیں. لیکن مجبوری وہاں جب وہ بیٹھے ہوئے تھے انہیں کہیں کہ بھائی صاحب جی سوال تو لیتے نہیں نا سر, کیا کریں. اسی لیے میں تو پھر کیوں جاتے ہیں صحافی, مت جایا کریں. بوائکاٹ کرنا چاہیے. ارے بیبی, ایکسکیوز می سر, آئی ہیو اے کوسچن. اف یو ڈونٹ ٹیک مائی کوسچن دین واک آؤٹ. صحیح کہہ رہے ہیں. آئی ایم سوری جی, جو میں جب یعنی بچپن میں رپورٹنگ ریفریش کرو اپنے سوال کو کہ کیا لوگ سمجھ گئے ہیں کہ بڑے بھائی کی پالیسی مزاحمت, چھوٹے کی مفاہمت. آپ کے جو ہے وہ بھائی جو ہیں وہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں مطلب کہ شاہ جی دیکھیں نا, ٹھیک ہے ان کی کنفیوژن تو بہت ہے ان کے ہاں, مگر ہم اب اس پہ بات تو کریں گے نا.
ہم اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سارا قصور شہباز شریف کا پھر ڈیبیٹ ہی ختم کر دیں ہیں نا کہ جی یہ ان کے کنفیوژن کا اظہار ہے. اب وہ کنفیوز کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے بڑے بھائی جو ہیں یہ یعنی مجھے بتانا تو ضروری نہیں نا، وہ خود بولیں. وہ نہیں بول رہے نا، تو ہم نے بھی تو 2 گھنٹے اگر وہ نہیں بولیں گے تو مجھے ان کے بہاف پر بولنے کا تو کوئی شوق نہیں ہے. میں تو وہی اگر میں آپ کی طرف آؤں کہ سعدیہ عباسی کی بھی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی، سینیٹ کے اندر بولی، انہوں نے کہا جی الیکشن کے اندر بڑی دھاندلی ہو رہی ہے، پری پولنگ ہو چکی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے نتیجے میں جو حکومت ہے جس کو ہم ٹف ٹائم دیں گے. اور مشاہد صاحب بھی جو میاں صاحب کا بیان یہ ہے، فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں، لکھے ہوئے کہیں اور سے آ رہے ہیں، ججز صرف سنا رہے ہیں. مشاہد حسن سید، تو آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کے اندر بھی 2 کیمپس ہیں، ایک شہباز شریف کا کیمپ، ایک نواز شریف کا کیمپ؟ مشاہد صاحب نے تو کچھ دن پہلے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ ہم اگر پاور میں آئے تو ہمارے فوج سے بہت اچھے تعلقات ہوں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. سو وہ کنفیوژن تو پھر ہر انسان میں ہے نا. ہم آپ 2 کیمپس کی کیا بات کر رہے ہیں، آپ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا سکتے کہ کون کسی کچھ طرح کی باتیں کرتے ہیں. مشاہد صاحب نے تو لیکن مشاہد صاحب اور پرویز رشید صاحب نے تو الیکشن نہیں لڑنا نا، وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اگر جو الیکشن لڑ کے پارلیمنٹ میں آئیں گے اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، اس سے پھر ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ پارٹی جو ہے کتنی کنفیوزڈ ہے یا نہیں ہے. پرویز رشید صاحب یا مشاہد حسین صاحب وہ ایک دن یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے مشاہد صاحب نے کہا کہ فوج کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے ٹھیک ہوں گے، اور دوسرے دن وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بے شک رہے ہیں. دیکھیں ایشو تو وہی بن کے آتا ہے نا کہ اس وقت ان کو لگ رہا ہے کہ ایک ان ایون پلینگ فیلڈ ہے، اور شاید اس کی وجہ سے وہ الیکشنز میں پی ایم ایل این اتنا اچھا نہ پرفارم کر سکے جتنی اس کو امید ہے. تو یہ تو وہ اب کہیں گے کہ یہ ایک ایشو ہے، کیونکہ وہ یہ تو نہیں کر سکتے کہ وہ الیکشن میں چلے جائیں، جب الیکشن کا رزلٹ آئے تو اس کے بعد وہ لوگوں کو یہ کہیں. ان کو ایک چیز نظر آ رہی ہے تو وہ ابھی سے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جی زیادتی ہو رہی ہے. انہوں نے کیونکہ اگلے 5 سال پی ٹی آئی اگر پاور میں آ گئی تو پی ایم ایل این نے پی ٹی آئی کو سانس تو نہیں لینے دینا، کیونکہ عمران خان نے بھی 5 سال ان کو سانس نہیں لینے دیا تھا. 4 سیٹوں سے کہانی شروع ہوئی تھی اور کہاں دھرنے تک پہنچی تھی. تو اگر ان بیچاروں کی بھی 10 یا 20 یا 4 سیٹس گئی ہیں تو یہ بھی اتنا ہی شور ڈالیں گے، تو وہ ابھی سے اس کے لیے تیاری کریں. میں خیال یہ کہ یہ مجھے ایک تھوڑی سی سمجھا دیں. میں خیال نصرت صاحب کو شاید ایون پلینگ فیلڈ کیا ہوتی ہے، کہ اگر لوگ اتنا ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جس سیاستدان سے پوچھیں وہ کہہ رہا ہے کہ ایون پلینگ فیلڈ نہیں ہے. یعنی کل پرسوں تو میں خیال وہ عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے بری خبریں آ رہی ہیں. مجھے تو مطلب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کیسا ہونا چاہیے کہ سب کو قابل قبول ہو جائے. یعنی پاکستان میں تو کبھی بھی پلینگ فیلڈ ہوئی نہیں ہے، نہ کسی کے حق میں جاتی ہے، کبھی کوئی کسی کے اس میں جاتی ہے. کبھی نجم سیٹھی صاحب پہ جو الزام ہو جاتا ہے کہ 35 یا 25 انہوں نے ٹانکے لگا دیے تھے، اس وجہ سے الیکشن ختم ہو گیا. کبھی جو ہے اب حسن عسکری صاحب میں خیال اس سے زیادہ ماہر نظر آتے ہیں بقول شہباز شریف صاحب کے کہ وہ 50-60 پنکچر بھی لگا دیں گے. نہیں، وہ اتنے ماہر نہیں ہیں، کیونکہ اس دفعہ ہمیں الیکشن سے پہلے پتہ چل گیا کہ وہ کچھ گھپلیاں کریں. نجم سیٹھی کے بارے میں ہمیں الیکشن کے بعد پتہ چلا تھا. سو یہ بھی ایک ایشو ہے. لیکن آج ان کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا کہ ویک پارلیمنٹ آ رہی ہے. آج کسی برطانوی ادارے کو، نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیا عمران خان صاحب نے کہتے ہیں کمزور پارلیمان آئی تو بڑی بدقسمتی ہوگی. ساتھ میں پھر یہ بھی کہہ دینا کہ اگر وہ پارلیمان میں آئے تو نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ تو کس صورت بھی وہ کام نہیں کریں گے. اگرچہ خیبر پختونخوا کا حصہ بنا ہے فاٹا، تو 2 جماعتوں کے اگر تعاون نہ ہوتا تو میرے خیال میں کام نہیں ہو سکتا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا. تو مسئلہ یہ کہ ان کے ساتھ میں نے کام نہیں کرنا. طاقتور ترین پارلیمنٹ کیسے بنے گی؟ یہی تو ہے نا. پہلے آپ الیکشن لڑیں، الیکشن ہی فیصلہ ہوگا کہ ویک آئے گی یا اسٹرانگ پارلیمنٹ آئے گی. میرے خیال یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ اس انتخابات میں کسی کو بھی جو ہے کچھ پتہ نہیں، وہ نہیں، کسی کو بھی یقین نہیں ہے. اور ہر شخص چاہتا ہے کہ جو نتائج جب تک اس کی مرضی کے نہیں آئیں گے وہ الیکشن جو ہے وہ ناکامی ہوگا. یہی ساری چیزوں کو، کیونکہ عمران خان صاحب پہ الزام لگتا ہے یہی ہے کہ جو ہے انجینئرنگ جو ہو رہی ہے ان کے حق میں جا رہی ہے ساری کے ساری. اب عمران صاحب کہتے ہیں کہ اور میں کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ کیا اور زیادہ کچھ ہو ہی جائے چیز تاکہ پاورفل پارلیمنٹ ہے. تو خان صاحب یہ فرما رہے ہیں، زاہد صاحب انہوں نے جو فرمایا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی اگر انہیں واضح اکثریت نہ ملی. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت جو ان کے ساتھ سمپیتھیٹک ہیں
انہوں نے جو سروے کروایا جس بزنس گروپ میں، اس نے بھی ان کو میکسیمم سیٹیں انہوں نے 272 پہ ڈائریکٹ الیکشن ہو رہا ہے تو 99 دی. اچھا 99. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. اب 99 سے تو آپ کی سادہ اکثریت بھی نہیں بنتی نا، آپ ایک سنگل لارجسٹ پارٹی بنتے ہیں. کسی کے ساتھ تو ملنا پڑے گا. خان صاحب ظاہر ہے اس سے اداس ہو گئے. دوسرا، آپ کو بہرحال اگر غیر یعنی متعصب ہو کر سوچیں تو 2013 میں آپ کو تحریک انصاف کے جلسوں میں، سڑکوں میں، محلوں میں آپ کو ایک انرجی نظر آ رہی تھی، ایک پیشن، جس کو خان صاحب جنون فرمایا کرتے تھے. اب جب سے انہوں نے الیکٹیبلز کو گول میں لیا ہے یا ان کی پناہ میں چلے گئے ہیں، اب یہ تو مجھے پتہ نہیں، تو وہ والی ہمیں انرجی اب نظر نہیں آ رہی. حتیٰ کہ ان کے ٹرولز نے گالیاں بھی کم دینی شروع کر دی ہیں. میں پہلے یہ سمجھتا رہا کہ شاید اب وہ بیہیو کر رہے ہیں لائک فیوچر گورنمنٹ. یہ ہو سکتا ہے آپ کو پسند کرنے لگے ہوں شاید جی. آپ وزیر اعظم جو بنوانے کو لیتے ہیں. میں اب اسد عمر صاحب نہیں، دیکھیے میری دانست میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائس ہیز بین سیٹ ان اے وے کہ اگر اب بھی عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں بن پاتے ہیں تو وہ بیچارے کہتے ہیں کہ ملک کی بدقسمتی ہوگی. ملک کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بہت بڑے بدقسمت ہوں گے. اور آپ کیونکہ اتنا ایک بہترین، دیکھیے نا کہ جی سب کو مقام مل گیا. عام آدمی کا یہ خیال ہے کہ جی نون کو تو واپس نہیں آنے دیں گے. کون نہیں آنے دے گا اس بحث میں نہیں پڑتے، لیکن ایک کوئی فضا یہ ہے کہ نہیں یار رہنا نہیں آنے ہے کہ یہ اپنا آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں. اب پی ایم ایل این والے جو مستقل اگر یہ چیز کہتے رہتے ہیں تو اس کے ووٹر پہ کیا اثر تو پی ایم ایل این کا خود کہنا ہے نا، ایک ہے لوگوں کا کہنا. ان کی داد فریاد جو ہے اب یہ ان کے لیے ہے نا جی، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے، اگر وہی آپ جو ابھی فرما رہے تھے کہ اگر یہ ساری محفل خان صاحب کے لیے سجائی گئی تو اگر انہیں بھی خدشہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ بدقسمتی ہونے جا رہی ہے کہ انہیں دولہا اچھی طرح نہیں بنایا جائے گا، حالانکہ تو پھر پاور ایج کس ہونا ہے؟ مطلب کہ میرا سوال یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے خلاف بساط بچ گئی ہے، ان کے حق میں بچ گئی ہے، مگر یہ پاور بھی نہیں آ رہے. تو پھر تیسرا کون ہے؟ ہو از دا ان نون کینڈیڈیٹ who might take over اگر ان دونوں نے نہیں آنا؟ وہ تو دیکھیں نا، جیسے بار بار شروع سے کہے چلے، آپ نے انگلی زاہد صاحب کی بات پہ اٹھا دی ہے. نثار سنجرانی، نثار کا ذکر بھی نہیں کیا. ابھی آپ نے نثار کہا، آپ نے ابھی کہا میاں یہ ریکارڈنگ چلوا یار دوبارہ ظاہر خدا کے لیے بھائی. بریک پہ جاتے، بریک کے بعد آپ سے یہ ضرور پوچھیں گے جو انہوں نے کہا ہے کہ جو 13 کا جنون تھا وہ مسنگ ہے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹکٹیں تقسیم کی گئی ہیں اس میں دھرنے میں ہم نے دیکھے ہیں بنی گالہ میں، تو جنون صرف کم ہوا ہے یا لوگ باہر بھی نکلے گئے اور نون پی ٹی آئی کو ووٹ بھی کم پڑ سکتا ہے؟ ایک چھوٹا سا سوال یہ بھی کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہماری الیکشن نشریات جاری ہے. ہمارے ساتھ پینل پہ موجود ہیں افتخار شیرازی صاحب، زاہد حسین صاحب، نصرت جاوید صاحب اور عارفہ نور صاحبہ. یس شاہد صاحب، تو اب کون سا موضوع ہم جی پشاور ریپڈ بس منصوبہ ہے جی. کل ہائی کورٹ نے حکم دیا نیب کو کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں اور وہ بھی بڑی جلدی کی جائیں. ایک تو 19 ارب روپے کا اضافی اس پہ اخراجات آئے ہیں، ساتھ میں یہ کہ ٹھیکہ بھی کسی بلیک لسٹ کمپنی کو دیا گیا تھا، مقررہ وقت پہ بھی پورا نہیں ہو پایا، تو یہ بھی. اور ساتھ میں ایک اور درخواست کی تھی نیب نے، اس کو بھی انٹرٹین کی ہے اور اس کے اوپر بھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ اسلام آباد میں جو کے پی ہاؤس ہے وہاں پہ 20 کروڑ روپے کی چائے پی گئی ہے 3 سالوں میں، اور وہ بھی پینے والے پرویز خٹک صاحب ہیں، شیری مزاری صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں. دھرنے کے دنوں میں یہ ہوا ہوگا؟ دھرنا تو میں خیال ہے کچھ کم عرصے کے لیے تھا، 3 سال کے لیے تو نہیں تھا. مے بی اس وقت وہ بہت سارے لوگ وہاں، لیکن پچھلے 3 سال کی بات کریں تو 3 سالوں کے دھرنے آفٹر دھرنے کی بات ہے. رائٹ، چلیں تو وہ ایک پہلے مونٹاج پلے کرتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. پشاور کا جو میٹرو بس کا حال سن لیا آپ نے. کل ہی پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ لیا، اس میں لکھا کہ قیمت 68.5 ارب پہ چلی گئی. لاہور کا جو میٹرو ہے وہ 30 ارب میں بنایا ہم نے. عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ بلیک لسٹ کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا. بلیک لسٹ کمپنی کو
आपको सोचना चाहिए हमारा कोई काम नहीं है, महकमा वो एस्टिमेट बनाता है, वो देता है और ऊपर अप्रूवल आती है, बस खत्म। मैं अभी भी चैलेंज करता हूँ स्ट्रक्चर भाई आप चेक कर लें, हमारा उसमें फर्क होगा, हमारा बेहतर होगा, 10 साल बाद ही हमारा अच्छा कंपटीशन में आया है। गिरफ्तार करने के बाद मुख्तलिफ थानों में मुझे जेर हिरासत रखा गया। उसके बाद एक लेटर हमजा शहबाज का जो मंजर यहाँ पे आया, तमाम पाकिस्तान के अखबारात में छपा, उसमें उसने फौज साहब को लिखा कि आप उस बॉक्सर के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लिया गया, सेल भेज दिया गया और फौज साहब ने मुझे नजरबंद कर दिया, पुलिस इंस्पेक्टर को नजरबंद कर दिया गया। जी साहब, इनफैक्ट वो कहते हैं हमने तो 30 अरब में बना दी थी मेट्रो, आप तो 70 अरब पे ले गए हैं, और अब आप कहते हैं कि जी ये तो एशियाई तरक्याती बैंक, उससे इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, हमारा तजर्बा नहीं था। एक्सक्यूज़ अब ये साबिक वज़ीर आला दे रहे हैं, साथ में आबिद बख्शर साहब भी आ गए हैं, एंट्री दे दी उन्होंने लाहौर में। उन्होंने कहा कि जो कुछ बड़ी अहम बातें मैं बताने जा रहा हूँ। एक तरफ PTI के दुबई से सुनाए हैं, नहीं मतलब अकेले जहाज में बैठ के पहुंच गए, जैसे मियां साहब और मरियम आए थे। 5 माह पहले भी किस तरह की इत्तला आई थी, उसके बाद तो बहुत पहले से थी कि बॉक्सर नहीं, बट वो यूं तो नहीं थी कि वो खुद ही एक दिन बैठ के आएंगे, वो तो उन्होंने एक शो भी, टीवी शो भी कर लिया है, बाय द वे इंटरव्यू भी दिया एक। ये लेकिन आपको आरफा याद नहीं है कि इसी किस्म का एक वाकया 1 साल 1.5 साल पहले हुआ था, जिसमें उज़ैर बलोच नामी एक शख्स जो है वो सिंध में कहीं अचानक कराची में नहीं बट उनको तो शायद लेकर आए थे ना, ये तो मुझे मिल गए थे उन्हें कलफ वाले अचानक शहर में दाखिल हो तो उनको पकड़ लिया गया। आई नो, बट ये तो दुबई से आए हैं ना, मतलब कि एक है आप कहें कि वो कराची है और लियारी है और सिंध है और बलोचिस्तान है और कोई साहब वहाँ छुपे हुए थे और फिर एक दिन वो नमूदार हो गए, ये तो दुबई से जहाज पकड़ के आए हैं और कोई लाया नहीं है शायद इन्हें, ये खुद से आए हैं। लेकिन मतलब यही आता है कि एक असल I mean I don't know the details but this is what it seems। I think no one knows the details। एक नई वो चीज़ पैदा हुई है कि कुछ अरसे पहले कुछ अचानक कोई पकड़ा जाता है और जिसके मुतालिक कहा जाता है कि वो तो ऐसे ऐसे भेद खोलेगा। उज़ैर बलोच जब पकड़ा गया था तो आपको याद है कि क्या आई थी चीज़ें कि अब तो सारे जो है पीपल्स पार्टी के लीडरान और ये वो सब एक्सपोज हो जाएंगे, उसके पास इंफॉर्मेशन के खजाना है। अब वही बॉक्सर साहब भी आए हैं, तो मतलब ये है कि बॉक्सर, ये जो आबिद बॉक्सर साहब के मुतालिक ये पहले से तकरीबन चंद माह पहले से ये बात आ रही थी कि वो हमारी तहवील में हैं। अब वो तहवील में होते हैं, फिर अचानक वारिद हो जाते हैं, तो वो फिर अजीब सा कन्फ्यूजन भी पैदा होता है लेके जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है। और ये कि यार इस सिलसिले को ख़त्म नहीं चाहिए। उज़ैर बलोच कहाँ है, कभी आज तक नहीं पता चला। इस तरह आबिद बॉक्सर भी है, चंद महीने बाद जो इलेक्शन के बाद हमें भी उसका पता भी नहीं चलेगा ये कोई बॉक्सर नहीं। सोलत मिर्जा साहब थे जिन्होंने स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद फिर उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। उनकी स्टेटमेंट के बाद उन्होंने कुछ बातें बताई थी, उस पर हुआ कुछ नहीं। जेल में थे ऑलरेडी उनको। जी, वहाँ से वीडियो उनका बयान आया था कि उन्होंने क्या क्या किया, किसके कहने पे किया, उस पर कुछ एक्शन नहीं हुआ, बट उनको लेकिन ये तो जिंदा सलामत है, इनको तो अब तो मुकदमा चलना चाहिए। तो उन्होंने कुछ बताना सर, आबिद बॉक्सर ने तो कुछ बताना भी है, लेकिन वो जो पेशावर का मंसूबा है जी उस पे तो मैं एक सवाल पहले पूछ रही थी, बिकॉज़ आई एम श्योर शाहजी हैज द आंसर टू दिस। इनका नाम बॉक्सर क्यों है? कोई कहानी है जैसे वो भाई जब ये कॉलेज में होता था तो ये बॉक्सिंग टीम में होता था, इनका पूरा नाम। और ये जो इसकी गिरफ्तारी जो है ये ऐसी 2 नंबरी है। ये बुनियादी तौर पर लाहौर में 3-4 चीज़ें होती हैं जिन पे झगड़े होते हैं। एक जुआ कराना, उसके बाद फिर निस्बत रोड पे क्रिकेट का मामला, सही, और तीसरा होता है कि ये जो थिएटर नहीं होता जिसमें डांस भी होता है, फिर उसमें कौन जैसे आपने किया, वो जैसे वो नरगिस वाला, तो ये नरगिस के भी पीछे लगा हुआ था बेचारा। अच्छा। और ये फिर तेजाब फेंकने के ये राइट। ये बुनियादी तौर पर एक छोटा सा ना, बहुत छोटा सा। नहीं तो हमारे टीवी वालों को इनका पूरा नाम भी नहीं पता। जो अरे बीबी ये बहुत छोटा सा, अब आपने पूछा है, ये राव अनमार है। हाँ, छोटे लोग समझ में आती है, एब्सोल्युटली, वो तो दैट इज ऑब्वियस। अब ये जो बातें कर रहे हैं ना, इनको ये पता नहीं है जो इसको कर रहे हैं। ये 3-4 नाम लेगा सिपाही साहबा के बंदों के, ठीक, ओके, और यस कि मैंने वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किया, ठीक है।
تو اس پہ تو واہ ہو جائے گی میرے خیال میں اس وقت. ارے بھیا کس نے کرنی ہے؟ پھر وہ کہیں گے کہ یہ فلاں فلاں بھی تو ذرا بتا دیں نا. اچھا جب آپ راؤ انوار اب کیوں اس طرح گھوم رہا ہے؟ جب آپ کے کہنے پہ میں 5 بندے قتل کروں گا نا تو پھر میں خود بھی 2-1 کروں گا. یہی ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ ان کا جو اصلی ان پہ شفیق آدمی تھا وہ انہوں نے آج بڑی اچھی تقریر بھی کی ہے. رانا مقبول صاحب ان کا نام ہوتا ہے. جی جی آئی جی ہوتے تھے وہ، آج کل وہ یعنی سینیٹر ہیں، آنریبل سینیٹر MLN کی طرف سے. یہ ایک مرتبہ رانا مقبول جو ہے عابد باکسر کو مل گیا، انہوں نے کہا ہاں بھائی کی گل دسنی ہوں تو اس کو اگر پسینہ نہ آئے میں جرنلزم چھوڑ دوں گا. اس بیچارے کی اوقات نہیں ہے، ابھی چھوٹا سا نا، ہی از ٹرائنگ ٹو ایکٹ بگ. یہ سارا ہی ٹرائنگ ٹو ایکٹ بگ، اور آئی تھنک ہم اس کو شاید یہ ہمارے اینکرز کے لیے جو ہے نا ہی ایکٹ سو ویل. ویسے بھی اس کو نا وہ تھیٹر کے بہت شوق رہے ہیں وہاں پہ. اس کی اوقات نہیں ہے ایسی، بہت چھوٹے لیول کا آدمی ہے، یعنی بڑے لیول کا ایکٹر بھی نہیں بن سکتا. ارے نہیں بھائی، لاہور کے جو انڈر ورلڈ سین ہے نا اس میں ہی از نتھنگ. بٹ اس میں جو اصل آدمی ہے پولیس کا بھی ہے نا یہ تو. اور یار پولیس ہی انسپیکٹر تھا نا میرے بھائی، سب انسپیکٹر تھا. میں بتا رہا ہوں کہ اس نے ترقی کر کے بڑا ہو کے راؤ انوار بننا تھا. ہاں ابھی بنا بھی نہیں، بن نہ پایا. یہی میں نہیں بن ہی نہیں پایا، اڑنے بھی نہ پائے کہ گرفتار ہوئے. کیونکہ راؤ انوار کو اگر کوئی نرگس ٹائپ خواتین ایکٹریسز پسند ہیں تو ہمیں اس کا علم نہیں، لیکن یہ تو باقاعدہ بریک کرتا تھا نا، اور یہ باقاعدہ جرنلسٹوں کو بلا کے پھر تڑی لگایا کرتا تھا. اور یہ اس نے 1-2 مرتبہ، کیونکہ ان دنوں اس کو اچھی یعنی کہ رانا مقبول وغیرہ کی بھی تھی. اب بیچارے کے اگر کوئی آگے پیچھے ہے، سرپرست کون تھا اس کا؟ رانا مقبول بتا تو رہے ہیں. رانا مقبول ہی صرف تھا بھائی میرے. ایسے لوگوں کو شہباز مقبول کا بھی کوئی سرپرست بھائی صاحب، شہباز شریف صاحب بھی دیکھیے، جو بھی شخص پنجاب کا چیف منسٹر ہوتا ہے نا، کوئی ہو، کل کو شاہ محمود قریشی بھی ہو، وہ یہی کرے گا. اس کے یہاں بیٹھا ہوا نواب آف کالا باغ، اور وہ امن و امان کے لیے ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر پہ بہت بلیو کرتا ہے. میرے خیال میں سبھی بھی اچھا لگتا ہے پاکستان میں یہ بات کہ میں نے امن و امان قائم کر دیا. اویا مقاضیہ کی ہو رہا ہے، یہ اتنی سی بات ہوتی ہے. یہ ہی ڈز ناٹ اگین، یہ بیچارہ اسمال ٹائمر ہے. مطلب اس کو راؤ انوار از مچ مور پاورفل. ارے کمال ہے، آج وہ کیسے صاف ستھرے ہو کر ایک دن کے لیے قتل کا ملزم پہلا پاکستان کی تاریخ میں، جہاں پہ قانون سب کے لیے 2 نہیں 1 پاکستان، ایک دن تھانے میں نہیں جاتا. اور ہم 3 دنوں سے رو رہے ہیں کہ نواز شریف کہہ رہے اب اس طرح نہیں ملا. سب مجرموں کے ساتھ ایک جیسے سلوک ہونا چاہیے. راؤ انوار کی ہوتے ہوئے پتہ نہیں زکام شکام ہو جاتا ہے انہیں، کیا ہو جاتا ہے. اچھا وہ اصل میں جو آپ بات کر رہے تھے وہ چائے کا کیا قصہ ہے؟ وہ چائے تھی یا مطلب؟ وہ میں تو وہی پوچھنا چاہ رہا تھا سر، یہ تو بڑا سستا مشروب نہیں ہے 20 کروڑ لاہور میں. اگر آپ کسی کو بھی فون کر کے ہمیں بتائیں کہ ایک زمانے جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے نا، تو اس زمانے میں ہر چائے خانے کے باہر زیادہ تر، یہ لاہور کے 12 دروازوں کے باہر ٹھیکے بھی ہوتے تھے. صحیح. ٹھیکہ کس چیز کا ہوتا تھا میں وہ نہیں کہوں گا، لیکن ٹھیکے ہوتے تھے. ٹھیکے کے ساتھ ایک چائے ہوتی تھی، کہتے ہیں یہ کڑک والی، کیونکہ وہ جس چیز کے ٹھیکے تھے اس کے بعد مٹھائی کھانے کو بہت دل کرتا تھا. اچھا. تو وہ چائے بناتے ہوئے بندے کو کہتے ہیں یار ذرا تنکا لا دیں. تو شاید یہ تنکے والی چائے ہوگی، پتہ نہیں لگتا. 20 کروڑ روپے خرچ ہو گئے ہیں. نہیں وہ، لیکن یہ نیب کی طرف جانا ریپڈ بس کچھ بھی نہیں ہوگا جی، کچھ بھی نہیں ہوگا. الیکشن دیکھیے بات میں میری جہاں پہ ہونا ہوتا ہے، جب ایک میگا کرپشن ہوتا ہے تو اب تو عدالت خود بنا دیتی ہے بی جی آئی ٹی نا. تو اس میں بھیج دیا نیب کو کہ سی دس، وہ بھی کہیں گے سین. وہ تو کہہ رہے ہیں وہ چیف منسٹر صاحب کہ ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے، تو اے ڈی بی پی. تو اچھا ہے کہ پتہ چلے گا کہ اس کی وجہ سے کہ بین الاقوامی ادارے بنیادی طور پر کرپٹ ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا ہمیں ایکسپیرینس نہیں تھا. شاہ جی یہ جو خٹک صاحب ہیں، میرے خیال پچھلے 20 سال میں ہر گورنمنٹ کا حصہ بھی رہے ہیں یہ، اور ان کو اتنے بڑے ٹھیکے دینے کا نہیں تھا. ان کے والد ٹھیکے لیا کرتے تھے مرحوم. ارے بھیا یہ ٹھیکے لیا کرتے تھے ان کے والد، لیکن خود ٹھیکہ دینا اور ہوتا ہے نا، لینا اور ہوتا ہے. وہ تو آپ مکمکا کرتے ہیں 10% 20%، لیکن خود دینا ایز اتھارٹی یہ تو چیک کر لیتے ہیں بلیک لسٹڈ ہے یا نہیں. ارے بھائی وہ باتیں ہیں. دیکھیے فیئر ٹو پرویز خٹک صاحب، ان کا فرمانا یہ ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اس پورے کا ذمہ دار ہے.
تو یہ تو اچھا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جب یعنی کہ خود بین الاقوامی ادارے کتنے کرپٹ ہوتے ہیں، تو ہمیں تو بلکہ سلام کرنا چاہیے خٹک صاحب کو. آپ عجیب آدمی. ہاں جی وہ تو ویلکم کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی بالکل بڑا اچھا ہے جی معاملہ. میرا تو ہمیشہ یہ سٹینڈ رہا ہے کہ یہ نیب وغیرہ کا جو مذاق ہے اس کو تو بند کر دینا چاہیے. نہیں اے ڈی بی پی آپ اے ڈی بی پہ جا رہے ہیں، میں نیب کی صرف بات کری. میری آپ جیسی انٹرنیشنل سوچ ہے، میری چھوٹی سی سوچ ہے، اور میرا سٹینڈ یہ ہے کہ نیب جو ہے کبھی کوئی انہوں نے کیس کہیں نہیں پہنچایا، نہ یہ نواز شریف والے کہیں پہنچائیں گے اور نہ یہ والا کہیں پہنچے گا. کہاں پہ لے کے جائیں آپ؟ یہ ایسے ہی ختم ہوں گے نا، جیسے آصف زرداری صاحب کے ختم ہوئے یا حامد سعید کاظمی کا بیچارے جیل بھی رہے سارا وقت اور اینڈ میں کوئٹ ہو گئے. ان سب کے ساتھ بھی یہی ہوگا. کچھ نہیں ہونے والا. اور آپ کو خیال ہے کہ 25 جولائی کو جو ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی متاثر نہیں ہوں گے کہ جی کرپشن کے ایک میگا کرپشن سکینڈل سامنے آ گیا ہے. خان صاحب بڑے اپنے آپ کو یہ میگا کرپشن جو ہے نا 20 ارب ہے سر. اے ڈی بی کی نے کرپشن کیا نا، خان صاحب نے تو نہیں. شیرازی صاحب جی میری بات سنیں. یہ ہم لوگوں نے بیٹھ کے بنایا ہوا ہے کہ ٹیلی ویژن پہ ہم کرپشن کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں واہ یوں کر کے یوں کرو نا. جب اسکریچ کرو تو ہوتا یہ ہے کہ میری بار کیوں اتنی دیر کری. یہ اسلام آباد کے اندر صحیح بیٹھے ہوں گے کہیں گے سر وائی ڈونٹ یو رائٹ اگینسٹ کرپشن، یو نو رول آف لا. اس سے خالی یہ پوچھو یار یہ جو گلاس میں تمہارے ہے یہ کہاں سے لیا ہے، از اٹ لا کہ نہیں. ٹھیک ہے بہت کسی پہ اس لیے 2 نمبریاں ہیں یہ ہماری ساری مڈل کلاس کی، یعنی فراڈ ہے یہ کہ رول آف لا قانون کی وہ ہونی چاہیے. اور یار کیڑا بوٹ لے کر سامنے دسو. آپ نے ڈرا دیا زاہد صاحب کو، انہوں نے اپنا گلاس پکڑ لیا کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے. بہت ڈرا ہوا ہے. پہلے کہ پیمرا آپ نوٹس لے لیں. ہم نے کیا کہا، میں نے کہا ہے کہ وہ یہ پوچھیں کہ یہ کہاں سے. بریک کے بعد جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے نہیں کہا تھا کہ اسلام آباد میں کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا تھا بہت ادھر نہیں پیمرا نے، وہ تو میں تو جو انہوں نے فرمایا جج صاحب نے میں تو وہ. بریک لیجیے ہیڈ لائن سنیں اور پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ڈان نیوز کی خصوصی الیکشن نشریات جاری ہے. اس سیگمنٹ میں کیا ٹاپک ہے شرائط صاحب؟ چمن میں بھی آج ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ پولیس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور 4 اہلکار کہہ رہے ہیں کہ زخمی ہیں. شکر ہے خدا کا کہ کوئی بالکل بڑا نقصان نہیں ہوا. لیکن کل جب ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ قیامہ کمیٹی میں جب آئے ہیں ڈی جی ایس پی آر بھی آئے ہیں، نیکٹا کے سربراہ بھی ہیں، آئی جی بلوچستان بھی ہیں، تو انہوں نے ابھی بھی کہا ہے کہ خطرات موجود ہیں اور خدا کرے کہ الیکشن کا دن جو ہے وہ خیریت سے گزرے گا. بغیر 4-5 روز ابھی باقی رہتے ہیں لیکن واقعات کچھ ہو رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کچھ لوگوں کو تو گرفتار بھی کیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کل خبر آئی تھی کہ لاہور کے اندر اور مستونگ والے واقعے کے حوالے سے مستونگ کے بعد پنجاب کے اندر کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں. کچھ لوگ جو وہاں پہ کچھ اس طرح کرنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو گرفتار کر لیا گیا. لگتا ہے جیسا ابھی تک خطرات موجود ہیں اور اگرچہ ہو رہی ہیں کارروائیاں لیکن کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ دہشت گرد کامیاب بھی ہوتی ہے. اتحاد اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہیں بھی دہشت گردی کو بالکل ختم کر دینا، کیونکہ دہشت گردی کی بات آتی ہے جہاں پہ تو اس میں 2-4 یا ایک گروپ جو ہے وہی یہ سارے کام بھی کر سکتا ہے. لیکن ایک اچھی بات ہے کہ مطلب اس کو بھی بڑے واقعات ہوئے ہیں، وہ یقین طور پہ اس پہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں. لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ اس کو ان کے پاس اطلاع مل گئی تھی اور اس کے بعد اس کو انہوں نے پریونٹ بھی کیا. یہی ہے یہ جو خبر جو آ رہی ہے وہ یہی تھی. تو میرا خیال یہ کہ کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا جس کو یہ چمن میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جب آپ کو خاص طور پہ الیکشن کا دور ہوتا ہے تو اس میں آپ کی سیکیورٹی جو ہے اس کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے. تو وہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ دہشت گردوں کو کہ اس قسم کی کارروائی کر سکیں. لیکن میرا خیال یہ کہ وہ 3 تو بہت ہی افسوسناک تھے. لیکن تو بھی اگر دیکھا جائے تو وہ صورتحال وہ نہیں ہے جو کہ 2013 یا 2008 میں ہمیں نظر آتی تھی. صحیح. تو اس میں ہارون بلور کے حوالے سے تو نیکٹا والوں نے بھی کہا ہے کہ انفیکٹ یہ اور مستونگ دونوں کے بارے میں انہوں نے آگاہ کر دیا تھا اور ہارون بلور صاحب تو بتائے بغیر انفیکٹ یہ جو کارنر میٹنگ کو نہیں تھی اچانک کچھ لوگوں نے بلایا وہ چلے گئے اور کسی کو معلوم نہیں ہوا تو سیکیورٹی ارینجمنٹ اس طرح کی اتنا فائدہ اس کا اٹھاتے ہیں. یہ جو دہشت گردی کی وقائد کو جب آپ دیکھتے ہیں کہیں پہ جو ہے کمزوری ہے یا اپنے جو گارڈ آپ لوور کر دیتے ہیں تو اس میں یہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور الیکشن ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بہت ہی سافٹ ٹارگیٹ. مگر
یہ ذرا اس طرح کی گفتگو کرنی کہ ان کو وارن کر دیا تھا اور وہ پھر چلے گئے تھے. دس از کائنڈ آف وکٹم بلیمنگ. اس طرح کی گفتگو کرنی نہیں چاہیے. انٹیلیجنس رپورٹ ہے تو پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اٹیک نہ ہو. یہ کہہ دینا کہ ہم نے وہ وارن کیا تھا اور وہ چلے گئے, مطلب کہ آئی جسٹ فیل کہ اس طرح کی بات اگر ہو بھی تو ہماری سیکیورٹی کہ کسی بھی آرگنائزیشن کو یہ کرنی نہیں چاہیے. یہ اچھا نہیں لگتا. نہیں عارفہ, ویسے بھی یہ دنیا بھر کا سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے کہ فرض کریں کہ میں اس علاقے کا آئی ایم رسپانسبل فار سیکیورٹی اور مجھے یہ پتہ ہے کہ کلیئر ایک تھریٹ ہے اور وہ بندہ اگر جا رہا ہوگا آئی ول اسٹاپ دیئر, آئی ول سے سر نو یو کانٹ گو. ہاں پھر آپ روکیں انہیں, پریونٹ کریں. آپ نے جب وہ نکل رہے تھے تو آپ نے ان کو کہا کہ جناب آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کو کہا ہے کہ آپ نہ نکلیں. صحیح. تو یہ بعد از واقعات قسم کے, میں ابھی بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ہم اس لیے اس موقع پر اس کو اتنا زیادہ شاید ہم یعنی کہ کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتے. ابھی بھی براڈلی میرا خیال ہے اگر آپ 2013 سے کمپیئر کریں تو صورتحال بہتر ہے. بہت بڑا واقعہ ظاہر ہے کہ بلور صاحب کا, لیکن بلور صاحب کو ایز اے خاندان انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ نصرت صاحب جو بلوچستان لا انفورسمنٹ ایجنسیز کتنے ہم نے پروگرام کیے ہیں اسی چیز کے اوپر, تو ہم اس کو اس کانٹیکسٹ میں کیوں نہیں دیکھ رہے کہ یہ تو آن گوئنگ ایک ایشو ہے. اس ریفرنس میں گلمینے میرا خیال ہے مطلب کہ جو سب سے زیادہ دہشت ناک واقعہ جو ہوا ہے وہ مصدوم والا ہوا ہے. وہ تو ایبسلیوٹلی, بٹ دیٹ واز این اٹیک آن دی الیکشن. نصرت صاحب میں وہ بات کر رہی ہوں کہ جو بلوچستان میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ہاں اوکے چلے ایزی ٹارگٹ تھا, there was a target اور ٹارگٹ واز وہ اس میں یہ تھا کہ خالی بیچارے سراج صاحب کو ٹارگٹ نہیں کرنا تھا بلکہ ایک پیغام بھی دینا تھا کہ چونکہ آپ نے ان کو انوائٹ کیا ہے تو اوکے یو گیٹ اٹ, ٹھیک فائن. تو اس وجہ سے وہ دہشت ناک زیادہ تھا. اس اسکیل کا اللہ معاف کرے, ٹچ میرے ساتھ لاہور سے کالر ہے جی, کہ کوئی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. جی السلام علیکم لاہور. جی السلام علیکم. جی میں اعجاز احمد بول رہا ہوں لاہور سے. جی بات کیجئے سر, آپ سوال کیجئے. جی نصرت جاوید صاحب سے ایک بات پوچھنی تھی. پوچھئے. کہ یہ ہمیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہماری اگلی جنریشن جو ہے ان کی بہتری اس میں ہے کہ جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوں. یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی افواہیں چل رہی ہیں, کیا اس سے جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوں گی؟ دیکھیں جی, اگر یہ افواہیں آپ نے جب خود کہا تو اگر یہ افواہ ہے تو پھر جس کا اتنا افیکٹ نہیں ہوگا اعجاز صاحب, ہم یعنی سیفٹی یہی لیکن سبھی کو پتا ہے, کسی کو تو آواز بلند کرنی چاہیے. نہیں سر, لیکن آپ نے جب اعجاز صاحب آپ نے دیکھیے آپ نے خود لفظ افواہیں یوز کیا نا, تو جب آپ خود افواہیں کہہ رہے ہیں, آپ کہیں افواہیں, میں اپنا لفظ چینج کر لیتا ہوں کہ میرے کہنے پہ نہ کریں ورنہ الزام مجھ پہ آ جائے گا کہ آپ افواہیں کہہ رہے تھے, میں نے آپ کو مجبور کیا. بہت شکریہ اعجاز بھائی. لیکن نصرت صاحب آپ نے بڑا سادگی سے جواب دے دیا. کبھی آپ آئی جی آئی کی بات کرتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں راتوں رات پارٹیاں بنائی گئیں, اب کہتے ہیں. میں نے کب کہا, میں نے تو بلکہ یہ کہا کہ آئی جی آئی کی, کل میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ صورتحال نہیں ہے. آئی جی آئی ماضی میں ایسا ہو تو چکا ہے نا سر, یہ ماضی میں ہوا تھا نا, لیکن اب تو ہم نئے دور میں ہیں. اچھا اب ایسا کچھ نہیں ہو رہا؟ میں نے یہ بھی نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ نئے دور میں جو ہو رہا ہوگا اس کا پتہ, یعنی 2-3 مہینے اگر کچھ ہو رہا ہے تو جو افواہیں ہیں. نہیں انہوں نے پھر کہا اگر کچھ ہو رہا ہے نصرت صاحب, and he said what was it significant indication, یا اس قسم کی انہوں نے کہا, انہوں نے باقاعدہ لفظ افواہیں, اس کے بعد انہوں نے اپنا انڈیکیشن کہا نا, تو انڈیکیشن ہمیں بھی آ رہی ہیں, لیکن کیسے کس طرح. اب آج مشاہد صاحب آپ جن کا ذکر کر رہے تھے, انہوں نے سینٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ آئی ول نیم دا نیمز جو ہمارے کینڈیڈیٹس کے پاس جا رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی چھوڑیں. اچھا تو بہتر تو وہی ہے نا بی بی, میرے پاس تو کوئی نہیں آیا. تو کب بتائیں گے سر, بتا دینا چاہیے, یہی موقع ہے. صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہی بتائیں گے. بتا رہا ہوں نا, دیکھیں بھائی, نہ میں کینڈیڈیٹ ہوں,
نہ میں کسی جماعت کا سربراہ لیکن اور سیڈلی ہمیں تو فون بھی نہیں آتے. میری تو امید ہی اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ یہ کب سے خواہش ہے کہ کوئی ہمیں ہمارے بھائی لوگ ان لوگوں کو فون کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں لوگوں کو انفلوئنس جو کر سکتے ہیں کسی کے مائنڈ کو. ہم تو اس قابل نہیں ہیں. لیکن مطلب کہ آپ جو اوپینین میکرز جو ہیں ان کو اپروچ بھی کی جاتی ہے. ایک کیا یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نام دے دیں گے فلانا کر دیں گے. یار یہ سنتے سنتے آپ تنگ نہیں آ گئے کہ میں کوئی وہ بلی تھیلے میں سے نکال دوں گا یا نام جو ہے. بھئی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے, مشاہد صاحب کو بہت اچھا پتہ بھی ہوگا, مشاہد صاحب سے زیادہ نالجیبل کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے کس چیز کے بارے میں کہ کون کہاں جاتا ہے, کون کہاں. مطلب میں وہی کہہ رہا تھا کہ یہ تقریباً چوتھا اسلام آباد سے کالر ہے ہمارے ساتھ. کالر بھی لے لیتے سر آپ. جی السلام علیکم. اسلام آباد. وعلیکم السلام جی, کیسے بات کر رہا ہوں جی اسلام آباد. جی بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ 2013 میں جو الیکشن تھے اس وقت بہت زیادہ حالات خراب تھے. اس وقت جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تھی تو ہیلو جی بات کریں آپ سر. جس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو 2013 میں بہت حالات خراب تھے, لیکن اس وقت کی جو انٹرم گورنمنٹ تھی انہوں نے حالات کو قابو میں رکھا. اب جب کہ یہ گورنمنٹ نگران حکومت ہے اور دیکھیں آپ انیشل ہی 3 دھماکے ہوئے ہیں اور اس میں بہت نقصان ہوا ہے. کہنا میں بھی چاہ رہا تھا کہ جو بھی امیدوار الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہے وہ جیتے گا تو بہرحال پارلیمنٹیرین بھی ہوگا. تو اس کے لیے اس حکومت کو چاہیے کہ یہ بہت زیادہ ساتھ سیکورٹی کے معاملے میں خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ الیکشن ایک بڑا انتہائی اہم معاملہ ہے. تو لوگوں کی بھی جانیں جائی جاتی ہیں, جیسے ہارون بلوچ صاحب ہیں, انہوں نے بھی شہادت حاصل کی. جی یہ بات ہے جی, لیکن براڈلی دیکھیے ہم لوگوں کو انفیئر نہیں ہونا چاہیے. براڈلی اگر آپ 2013 سے مقابلہ کریں تو صورتحال میں فرق ہے. ہمیں بالکل تنقید کرتے ہوئے بھی سر فیئر رہنا چاہیے. ہاں وہی بات ہے کہ وہاں تو ہر روز جلسوں میں جلسے کرنا مشکل ہو گیا تھا. جلسے تو بہت ہی کم ہو رہے تھے. یہ بھی نہیں تھے لوگ. بات یہ پی 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 تو بالکل کیمپین نہیں. لیکن زاہد بھائی آپ کی اوریجنل بات پہ آتے ہیں نا, نیمنگ نیمز والی اور کاروائی ہونا. میرے بھیا وہ یاد ہے اس پہ تو حلف نامے ہیں. وہ درانی صاحب, اصغر خان کیس, اصغر خان کیس, نام بھی لے لیا انہوں نے. اس پہ بھائی جان کیا ہو گیا؟ یعنی ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سے حکم کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوا اور آہستہ آہستہ اس پہ تو شاہ جی پی ایم ایل این خود ہی بیٹھ گئی تھی. ارے بھیا اب تو عدالت نے حکم دیا تو میں تو تب کی بات کر رہی ہوں. تو اب کون روک رہا ہے؟ دیکھیں ابھی بھی درانی صاحب موجود, میاں صاحب جیل میں, اسلم بیگ صاحب موجود, اور بریک کے بعد زاہد صاحب سے پھر آگے پوچھتے ہیں کہ نیمنگ نیم سے کیا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. زاہد صاحب ول کم بیک. چلیں بریک لیجئے. ویلکم بیک. ڈان نیوز کی خصوصی الیکشن نشریات جاری ہے. ہماری گفتگو ہو رہی تھی. زاہد صاحب آپ نے بتانا تھا میں خالی کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم نام بتا دیں گے تو خیر لوگوں کو پتا ہوگا نام, کیونکہ جو لوگ کام کرتے ہیں زراعت کے محکمے سے تعلق ہے کسی اور کے محکمے سے, تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے چیزیں کرتے ہیں یہ. ٹھیک. اور پھر وہ بھی ہوتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں بھی جتوا دیا جاتا ہے یا نامنیٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ذرا نام جب بتا دیں تو اس وقت پھر بتا دینا چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سسپینس میں رکھیں. جیسے مصطفیٰ کھوکر نے پچھلے دنوں یا انہوں نے کیا کہتے ہیں افرت اللہ بابر نے آ کے نام بتا دیا. تو تھوڑی سی ہمت کریں کہ وہ آپ بھی نام بتا دیں. میں خیال کافی آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. لیکن نصر صاحب تو پیپلز پارٹی کچھ اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ جب تک نون لیگ کو فیسیلیٹیٹ کرتا رہے ادارہ تب تک الیکشن بالکل ٹھیک ٹھاک تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب پہلی دفعہ فیسیلیٹیشن نہیں ہو رہی اور ریئر الیکشن لڑ رہے ہیں تب تکلیف ہو رہی ہے. اب الزام لگایا جا رہے اداروں کے اوپر کہ جی دیکھیں. خیر یہ بھی ایسی بات نہیں ہے فیسیلیٹیشن بھیا, اس طرح کی کیفیت 1993 میں بھی تھی ان کے ساتھ, اور وہ تقریباً اسی طرح کا شور مچاتے ہیں. اسی لیے انتخابات کے فوری بعد انہوں نے تحریک نجات بھی شروع کر دی تھی. ہوتا رہتا ہے جی, یہ پارٹ ہے. لیکن جیسے عارفہ بھی کہہ رہی ہیں, زاہد بھی کہہ رہے ہیں, آپ گلی محلے میں بھی چلے جائیں, ہر الیکشن سے پہلے ایسی باتیں ہوتی ہیں
لیکن اس دفعہ جس شدت کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. لاہور سے اس کو کسی طرح کنفرنٹ یا ہینڈل کرنا چاہیے. صحیح. جی السلام علیکم لاہور. جی وعلیکم السلام. بات کیجئے سر. جی میں عابد سلیم خان بھارت آ رہا ہوں جی لاہور سے. جی اپنا سوال کریں. میں نے پوچھنا تھا کہ جتنی جماعتیں سب آپس میں لڑائی کی طرف توجہ دے رہی ہیں، معاشی معاملے کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. صحیح. ہمارا بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ڈالر جو 130 روپے کا ہو گیا، آگے ہمارے ملک کے کیا حالات نظر آ رہے ہیں ہمیں. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ آپ دیکھیں گے جو ہماری نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے بہترین معاشی معاملات ہیں. ہمارے پاس جو وزرا ہیں وہ سب سے بہترین وزرا ہیں. اگر اسحاق ڈار اتنی اچھا ان کا وزیر تھا تو وہ باہر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ آگے جواب دے جو انہوں نے معاشی اصلاحات کی ہیں، اس کے متعلق کچھ کیوں نہیں بتاتا وہ؟ ٹھیک ہے سر. آپ بتائیں کیوں باہر بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں تو آپ سے ہر وقت یہی کہہ رہی ہوتی ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کو تو بالکل واپس نہیں آنا چاہیے جو وہ کر کے گئے اکانومی کے ساتھ. ان کو بلانا چاہیے نا. پھر وہ تو کیا ان سے جواب لینا کہ یہ آپ بھی وہ جیسے کل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو مارے اشارے، تو وہ تو ہم کر نہیں سکتے، اس لیے ان کو باہر ہی رہنے دیں. ڈیولز ایڈوکیٹ، کیونکہ یہاں پہ لوگ تو موجود نہیں ہوتے نا، تو پھر اس پہ جیسے اب یہ الزام لگا دیتے ہیں جی میں پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. دیکھیے آپ اگر مسلم لیگ کے ووٹر سے بات کریں گے نا، وہ کہیں گے جی ڈار صاحب جو جی وسان 130 نہیں سی نا ڈالر، وہ یہ کہے گا آپ کو. صحیح. حالانکہ اس وقت بھی میرے آپ جیسے لوگ، ہم لوگوں کو جن کو ہم پڑھتے ہیں اکانومی وغیرہ، وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ آرٹیفیشل جعلی سسٹینیبل نہیں ہے، روکا ہوا ہے. اور آپ جتنے بھی ہوتے تھے ایک معلوم ہے جب بھی کوئی روپے پہ دباؤ پڑا تو آپ نے کچھ ڈالر جو مارکیٹ میں بیچ دیے، تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے آرٹیفیشلی رکھا لیکن اس کا نتیجہ زیادہ ہوا ہے. حشر کر دیا بادشاہ جی اکانومی کا. تو ہم کہیں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ ہم لوگ تو اس وقت بھی کہتے رہے، لکھتے رہے، بولتے رہے. آپ جیسے لوگ تو بہت زیادہ شدت کے ساتھ ان چیزوں کو چونکہ آپ سمجھتے ہیں، لیکن اس وقت کیا اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے. چلیں کراچی سے ایک کالر ہے، پہلے وہ سن لیں. جی السلام علیکم کراچی. جی وعلیکم السلام. کراچی سے ڈاکٹر فردوس بات کر رہی ہوں میں. جی اپنا سوال کیجیے. جی سوال نہیں ہے، مجھے آپ کو چیز پتہ نہیں ہے یا سوال بھی سمجھ سکتے ہیں اسے. ایکچولی ایسا ہے کہ اس وقت میں کراچی یونیورسٹی سے تعلق رکھتی ہوں، تو کراچی یونیورسٹی میں پچھلے 2-3 مہینوں سے یہ چل رہا ہے، اور اب جبکہ 5 دن رہ گئے الیکشن میں، تو آج بھی لوگوں کو کالز آ رہی ہیں مختلف لوگوں کے، مطلب موبائل سے آ رہی ہیں. اس سے ہم کنفرم تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ہی پریزائڈنگ آفیسر اور وغیرہ ہیں. تو وہ فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں 20 اور 21 گریڈ کے ٹیچرز کو کہ جی آپ کی پولنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے طور پہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. اس سے پہلے وہ نہ تو پراپرلی تھرو پراپر چینل کمیونیکیٹ کیے گئے، اور نہ ہی جو ہے انڈر ٹیکنگ بھرا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی ٹریننگ. میں بھی شامل ہوں، مجھے بھی آج کال آئی. تو مطلب ایک عجیب سا ماحول ہے کہ ہر وقت یہاں پچھلے 2 مہینوں سے یہی چل رہا ہے کہ کس کی ڈیوٹی ہے، کس کی ڈیوٹی نہیں ہے. الیکشن رولز جو ہے کلیئرلی یہ ان میں لکھا ہوا ہے، میرا خیال ہے الیکشن رولز 2017 پیج نمبر 46-47 میں یہی پیج نمبر ہے غالباً، جہاں یہ لکھا ہوا کہ یہ گریڈ 5 اور گریڈ 11 کے جو لوگ ہیں وہ ڈیوٹی کریں گے. تو اگر غلط لسٹیں آئی ہیں تو ان کے آگے گریڈ لکھے ہوئے نہیں ہیں، جو بھی ایک دفعہ کمیونیکیٹ کر دیا گیا. اٹ شوڈ بی اسٹاپڈ ناؤ نا. لیکن یہاں یہ ہو رہا ہے کہ مستقل جو فیمیل ٹیچرز ہیں ان کو ان کے نمبر پتہ نہیں کس کس کو دے دیے گئے ہیں، وہ اپنے موبائل نمبر سے فون کرتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ کوئی ہمیں کسی آفیشیل نمبر سے فون کر رہے ہیں. تو آپ کنفرم نہیں کر پائی ہیں کہ یہ واقعی الیکشن کمیشن سے فون آ رہا ہے؟ یہ تو بہت عجیب سی بات ہے. نہیں جی آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تو ایک ایسی چیز ہے، مجھے حیرت ہے کہ آپ، ہم خوش نصیب ہیں جی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹیلی فون کیا، یہ اطلاع دی. یہ تو بہت خوفناک بات آپ بتا رہی ہیں کہ 20-21 گریڈ کے اساتذہ کو ٹیلی فون آ رہے ہیں، اور ٹیلی فون کرنے والے جو ہے جی نہیں جی آپ کا یہ مجھے آپ نے اپنی جو ڈپارٹمنٹ کی انتظامیہ یا جو ہیڈ وغیرہ ہیں ان سے پوچھا کہ واقعی آپ لوگوں کی ڈیوٹی لگی؟ مطلب ہیو یو بین ایبل ٹو کنفرم کہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہے یا یہ ویسے ہی کوئی غلط کال آئی ہے؟ دیکھیں نہیں، وہ یہاں پر تو بہت سارے لوگوں کے پاس کالز آئی ہیں اور لیٹرز بھی آئے ہیں، اور وہ 17 گریڈ کے انڈر جو ہیں وہ 19 گریڈ والے جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے، فورس کیا جا رہا ہے کہ آ کے کام کریں. جی
تو وہ نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیے جہاں تک تو ڈیوٹی ایک منٹ ٹھہریے جہاں تک تو ڈیوٹی لگانے نہیں ایک منٹ اب انفیئر بات نہیں ہم کریں گے جہاں تک تو باقاعدہ چٹھی لکھ کر ٹیچرز کو کہا جائے کہ جی آپ کی ڈیوٹی لگائی جائے گی تو وہ بعض صورتوں میں پسند نہ آئے فرض کرے کہ میں ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتا اور میں آج جمعے کے دن نہیں بیٹھنا چاہتا کیمرے کے سامنے لیکن بیٹھا ہوں نوکری ہے کیا کریں تو الیکشن کمیشن کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ آپ سے رابطہ کرے لیکن اگر تو باقاعدہ خط ہے فائن پر اگر ویسے ہی کال آئی لیکن اس کے بعد اگر فورس کیا جا رہا ہو اور پھر بار بار مختلف نمبروں سے اتنے ڈیٹائی سے تو الیکشن کمیشن ہیز ٹو لک انٹو اٹ یہ سنجیدہ بات ہے اور اس سے تھوڑا سا ہنٹ یہ ہے کہ غالباً میں آپ کی بات سے یہ سمجھاؤں اللہ کرے غلط ہو کہ کراچی میں کچھ ٹیچر کمیونٹی کے لوگ پولنگ کے فرائض میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا جس وجہ سے کمی پڑی جس وجہ سے اور لوگوں آپ کی کراچی یونیورسٹی کی جو آپ ٹیچر سوسائٹی ہے یا تو انہوں نے تو آلریڈی اس پہ پریس کانفرنس بھی کی ہوئی ہے کہ ہاں پچھلے ہفتے جو ہے انہوں نے باقاعدہ ایک لحاظ سے بائیکاٹ بھی کیا تھا یہی بات صحیح نہیں ہے ہاں میں خبر آئی تھی میں نے پورا جو ہے انہوں نے جو ایسوسیشن تھی ان کو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نہیں کر سکتے ہیں اور اس میں یہ بات بھی آئی تھی اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی تھی کہ ہمارے ایگزامز بھی ہونے جا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم اس کو ڈیوٹی نہیں ادا کر سکتے would make sense because وہ پھر یہی وجہ ہوگی کہ اتنے آخری منٹ پہ پھر وہ کال کر رہے ہیں جی میں بھی مجھے کلیئرٹی اس بات کی نہیں تھی کہ وہ درست کالر تھی I think so کلیئرٹی یہ ہو گئی ہے کہ ان لوگوں نے یہ لوگ کرنا نہیں چاہتے اب ان کو فورس کیا جا رہا ہے لیکن آئی تھنک کہ یہ شاید کیونکہ انہوں نے وہ رول وجوہات بتائی تھی کراچی سے میرا خیال ہے کہ یہ اوائڈ نہیں کر پائیں گے ٹھیک تو اس کا بیٹھ کے کوئی حل ہو سکتا ہے نا بھائی چلیں جی السلام علیکم کراچی وعلیکم السلام جی بات کیجئے سر میرا نام حسن صدیقی ہے اور کراچی سے میرا تعلق ہے بعض ادارے ایسے ہیں لوکل گورنمنٹ والے جو کہ اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پتہ ہدایت ہے یعنی کہ مختلف ڈسٹرکٹ میں کراچی تو آپ کو پتہ ہے 6 ڈسٹرکٹس ہیں تو یعنی اس کو امپوز کیا جا رہا ہے کہ جی فلاں جگہ آپ کام کرو تو کیا الیکشن طرف سے ایسی ہدایت ہیں کہ کسی خاص ایک لوکل اداروں کو مطلب 4-5 ادارے ہیں کراچی کے جو بھی سمجھتے ہیں آپ تو امپوز کیا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن نے کیا اس کا طریقہ کار ہے کیا ہے دیکھیے جی اصولی طور پر اگر الیکشن ڈیوٹی ہے اگر الیکشن ڈیوٹی کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس یقیناً اختیارات ہیں کہ وہ ریکویزٹ کر سکتا ہے کہہ سکتا ہے کسی کو بھی وہ ان کے پاس اختیار ہے لیکن اگر باقاعدہ لکھ کر اس کے ہیڈ کو بتا کے اس طرح نہیں کہ خالی فون اٹھا کے پہنچ جائیں یہ ایک باقاعدہ اس کا اپنا کوئی طریقہ کار ہوگا میرا خیال ہے شاید وہ طریقہ کار یا پروسیجر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کراچی میں لوگوں کو پوری طرح سمجھا نہیں پایا ہے یا کچھ ایسا مسئلہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ ماضی کے تجربات کو ذہن میں رکھتے ہوئے الیکشن ڈیوٹی نہیں کرتے اس کے علاوہ آپ کو اپنے ادارے سے جہاں آپ کام کرتے ہیں ان سے بھی آپ کو کنفرم کرنا چاہیے کیونکہ عام طور پہ اس قسم کی جو ڈیوٹی لگتی ہیں وہ ادارے کی سربراہ توسط سے کوئی ڈائریکٹلی ان کو فون تھوڑی کریں گے کہ آپ آئیں ڈیوٹی دینے کے لیے obviously ان کے لیٹرز بھی ڈائریکٹلی نہیں وہ پرابیبلی اس انسٹیٹیوشن کو جائیں گے انسٹیٹیوشن کے تھرو جاتے ہوں لیکن وہ جو سر معاشی صورتحال کی بات ہو رہی تھی نہیں باس یہ اس طرح دیکھیں آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں ایک نصرت صاحب I'm sorry we have to take a break بریک کے بعد we'll continue this conversation چلیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ویلکم بیک ڈان نیوز کی خصوصی الیکشن نشریات جاری ہے جو بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے معاشی صورتحال کی کالر آیا تھا اگر دیکھا جائے تو یہ فیکٹ فگرز بھی یہی کہتے ہیں کہ جو 65 برسوں میں قرضے لیے گئے اتنے ہی مالیت کے قرضے اس حکومت نے 5 سالوں میں لیے ہیں لیکن اکانومی اوپر نہیں جا سکی رادر یہ کہ اور زیادہ خراب ہو گئی
ظاہر صاحب انفیکٹ اب یہ ڈیم بنانے کا کام بھی عدالتیں کریں گی، پھر ڈوبے ہوئے قرضے واپس لینے کا کام بھی عدالتیں کریں گی، لوٹی ہوئی رقم بیرون ملک سے لانے کا کام، یہ سارا کام عدالتیں کریں گی، سیاستدانوں نے ان کی ترجیحات کچھ اور ہوں گے. دیکھیں تھوڑا سا ہمیں اس پہ کرنا چاہیے کہ ہم تو صرف ایک چیز پر اٹک گئے ہیں، جیسے کہ ڈالر کی جو ہے بڑھ گئی ہے، ویلیو بڑھ گئی ہے، روپیہ گر رہا ہے. بات یہ ہے کہ جو اس کے یہ سمٹمس ہیں، یہ جو اصل بیماری ہے، اصل پرابلمس ہیں وہ دوسرے ہیں، اور اس میں جو ہے ہم خالی اس پہ اٹک گئے ہیں کہ جو اس کو کیسے کم کریں، کس کو زیادہ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ذرا فگر اٹھا کے دیکھ لیں، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں ہم، جس میں بیلنس جو ہے اس کی بن گئی ہے فرام $2.4 بلین تھی آپ کی 2013 میں، وہ بڑھ کے آج جو ہے 18 بلین تک پہنچ گئی. بالکل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو ہے اس کا جو فرق ہے تو مائنس میں چلیں گے. وہی بات ہے کہ آپ کی جو اس وقت فارن ایکسچینج ریزرو ہے وہ اتنی بھی نہیں ہے جو کہ آپ کا جتنا ڈیفیسٹ ہے. جی جی. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ایک کل کوئی صاحب آئی تھنک کوئی سیاستدان تھے، وہ کہتے ہیں یہ کیئر ٹیکر حکومت کو نہیں چاہیے تھا کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بڑھاتے ڈی ویلیو. ان کو ذرا سمجھنا چاہیے، ہمارے جو ہے سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ جو ہے جب مارکیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ جب آپ کے پاس فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے آپ کے 2 مہینے سے بھی کم رہ گئے ہیں تو اس کا اثر تو پڑے گا، اور اس کو آپ آرٹیفیشلی نہیں کر سکتے ہیں. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے. جو یہ ڈار صاحب کیا کرتے تھے، جو اپنے جانتے انہوں نے کہا کہ ہم نے قابو کیا ہوا تھا، ان سے پوچھا جائے قابو کس طرح سے کیا تھا، اس کا نتیجہ جو ہے وہ زیادہ شدید ہوا. اگر فرض کیجئے اس وقت قابو نہیں کرتے، وہ اس کو جو ہے تھوڑا سا چلنے دیتے تو آپ کو آج جو ہے یہ صورتحال اس سے کم ہوتی. یہ نہیں ہوتا جو 130 132 جو پہنچ رہی ہے وہ نہیں ہوتی، شاید 120 پہ آ کر رک جاتی، لیکن یہ آپ کی ویلیو ہے. صحیح. ایک میرپور خاص کال ہے وہ لے لیتے، اس کے بعد پھر آگے گفتگو کو بڑھائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال. سب سے پہلے تو آپ کا پروگرام بڑا اچھا آ رہا ہے، اس کو دیکھ کر آپ کی تبصروں کو دیکھ کر بھی بڑی اچھی بات لگ رہی ہے. میرا ایک سوال تھا آپ لوگوں سے سر. جی سوال کیجئے سر. میڈم میں نیپوخا سندھ سے بات کر رہا ہوں، اسد جاوید. ہمارا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے جو ٹی وی کے یا دوست پنجاب میں ہیں، دوسرے ہیں، نون لیگ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے نا ریسلنگ میں اس سے لڑائی کی جا رہی ہے نا. تو نیب کے بھی سارے معاملات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، سارے پرابلم ان کے ساتھ ہو رہے ہیں. ناہل بھی میاں صاحب کو قرار دیا جا رہا ہے، حالانکہ ایک ناہل آدمی نے اتنے سارے کام کر دیے، روڈ بنا دیے، ایئرپورٹ بنا دیے، سی پیک بنا دیا، اتنے کام جو ہے پنجاب میں ہم گھومنے کے لیے گئے. اور عمران خان صاحب نے بھی سرحد میں کام کیا، ہم گھومنے بھی پچھلے مہینے گئے تھے تو دیکھا. لیکن یہ ایک ناانصافی سی، اور جتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے عمران خان کو، اللہ نہ کرے اس کی گورنمنٹ نہیں آتی تو یہ کس کی ناکامی ہوگی؟ اس کا مجھے جواب دیجیے مہربانی. یہ وہ تو عمران خان صاحب کی انتخابی مہم کی ناکامی ہوگی، لیکن یہ فرمائیے گا، ہم تو یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صحیح آپ کے وہاں سے کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کھڑے ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے لیے؟ سر یہاں کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ ہے آصف راجپوت صاحب ہے نا، لیکن ان کا کوئی اتنا وہ نہیں ہے، امپیکٹ نہیں ہے. تو ابھی آپ کے ہاں کون مین کنٹینڈر ہے؟ کس کس کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے؟ مین آدمی ادھر تو معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی نے کوئی کام نہیں کرائے، سندھ کا بڑا نہیں صحیح، لیکن وہ تو خیر چھوڑے، لیکن ہمیں کینڈیڈیٹ ہم اپنے علم کے لیے کر رہے ہیں. کینڈیڈیٹ سر ابھی یہاں پر جو ہے نا ہری رام صاحب جو ہے نا پیپلز پارٹی کے، وہ اور ایم کیو ایم کے مجیب بھائی، یہ دو اوپر ہیں. ان دونوں کا مقابلہ چل رہا ہے. جی جی ان کا یہ آپ شہر کی بات کر رہے ہیں، اس میں زیادہ شہری حلقہ ہے؟ سٹی کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا چلیں جی، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں گائیڈ کیا. یہ چونکہ وہ ساتھ ساتھ نا اب کوشش ہمیں یہ بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اگر آئے نا تو ان سے پوچھ لیں کہ بھئی ان کا کیا مقصد چیز ہے. لاہور سے کالر ہے سر. جی السلام علیکم لاہور. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام خالد شہزاد ہے، میں مناٹی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں. میرا نصرت صاحب سے سوال ہے، کیونکہ یہ آپ کے اوپر جو ہے نا مختلف سیاسی پارٹیوں کے منشور کی وہ ٹکٹ چل رہے ہیں. یہ بھی اے ایم پی کا کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ، پی ٹی آئی نے بھی یہی لکھا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ، ایم کیو ایم بھی یہ کہہ رہی ہے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ، پاکستان مسلم لیگ نون بھی یہی کہہ رہی ہے. لیکن ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ
اقلیتوں کو اس طرح اگنور کیا جاتا ہے پاکستان میں کہ ہمیں 5% جاب کوٹے میں جو بڑے اوپر جو افسران ہیں وہ ہمارے جو بچے آتے ہیں ان کو یہ نوکری نہیں دیتے. مختلف کبھی کوئی NDS میں فیل کر دیتا ہے, کبھی کوئی کسی اور اس میں فیل کر دیتا ہے. پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ہمارے اسٹوڈنٹس کا کوئی کوٹا نہیں. تو ہمیں یہ بتائیں کہ کیا جھاڑو کے علاوہ ہمارے پاس یہ جو سیاسی پارٹی ہے وہ ہمارے کس قسم کے حقوق کا تحفظ کریں گے؟ سوال آپ کی طرف تھا بھائی. بہت شرم کی بات ہے آپ کا. میرا نہیں, انہوں نے جو بھی شکایت کی ہے, جو بھی کہا ہے, اس میں میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کو کنٹیسٹ کر سکتا ہے. دکھ کی بات ہے, افسوس کی بات ہے کہ باتیں بہت ہوتی ہیں لیکن عملی طور پر صورت وہی ہے جیسے بھائی میرٹ کی پامالی کا رونا تو پاکستان کا ہر شہری رو رہا ہے. یہ اس میں میرٹ کی بات نہیں ہے, اس میں یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو کمٹ کیا گیا ہے کیا انہیں وہ بھی مل رہا ہے یا نہیں. اور اس سے جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ تحفظ کی بات بھی تو ہے نا. ہم نے اپنے جھنڈے میں جو سفید لگا رکھا ہے کیا ہم واقعی اس کا مان رکھ رہے ہیں؟ نہیں. تو میں صاف لفظوں میں کہوں گا نہیں. تو وہ جو فرما رہے تھے انہوں نے صرف نوکریوں کا سوال نہیں ہے, گلہ نہیں ہے, گلے سے بہت زیادہ وہ تو ایک قسم کا مارجنلائز محسوس کر رہے تھے. اور میرا نہیں خیال کہ انہوں نے جتنی بھی بات کی ہے اس میں سے کوئی غیر معقول بات تھی. تو وہ we must admit a few things. لپ سروس سے آگے بھی کوئی بات جانی چاہیے. سب وہ یہی کہتے ہیں نا, منشور میں لکھ دیتے ہیں. ہاں وہی نا کہ منشور میں لکھنے کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ریٹرک تک ہوتی ہیں زبانی. پھر معاشی صورتحال کی طرف آ جاتے ہیں. معاشی صورتحال کے بارے میں بھیا آپ پھر ایک بہت زیادتی کرتے ہیں. اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب یہ تو آنے والی حکومت کرے گی, یا تو اسد عمر صاحب وہ پلان دیں یا یہ مفتاح اسماعیل کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے اگر نون کی اگر ابھی تو یہی ہے کہ اسد عمر صاحب کچھ انہوں نے سوچ نہیں عدالت کے ہوتے ہوئے کیسے آ سکتے ہیں. کراچی سے کالر ہے, اس کے بعد پھر اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی سوال کیجیے. میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں کھڑی ہوئی ہیں اس الیکشن کے اندر, انہوں نے یا پہلے جو تھی شہباز شریف ہیں, شہباز شریف ہمارے حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اچھا کراچی میں رائٹ. اور جیسے عمران خان صاحب ہیں جی پورے. اچھا یہ بتائیے, ایک منٹ یہیں روکیے گا بھیا. آپ کے حلقے سے شہباز شریف صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں, ان کے مقابلے پہ ایک دو اور کون ہیں, ان کے نام بتا سکتے ہیں ہمیں؟ آپ کی مہربانی ہوگی ہماری گائیڈنس کے لیے. اچھا ان کے مقابلے میں تو یہاں پی ٹی آئی کے کھڑے ہوئے ہیں سردار. اچھا چلے. اور ایم کیو ایم کے کون ہیں؟ ایم کیو ایم کے یہاں سے کوئی نہیں کھڑے ہوئے. نہیں. ارے واہ, تو یہ کہیں مکمکا تو نہیں ہو گیا ان کا شہباز صاحب کے ساتھ؟ یہ وہاں پہ وہ کھڑا ہوا ہے نا, یہ پی ٹی آئی کے ہمیں اس سے واسطہ نہیں ہے. اچھا آپ کو اس سے واسطہ نہیں ہے, آپ کچھ اور بات کرنا چاہتے ہیں. چلے خیر, شکریہ آپ نے. ہاں نہیں تو بات کیجئے نا, بات کیجئے نا کہ آپ کو اصل مسئلہ کیا ہے. کریں شہباز صاحب. صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں تقریباً 30 سال سے مزدور لیڈر ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی بھی گورنمنٹ نے, چاہے نواز شریف کی, چاہے عمران کی ہو, چاہے کسی کی بھی ہو, چاہے پیپلز پارٹی کی تھی, یہ صرف باتیں کرتے ہیں. انہوں نے باتیں کی ہیں اور مزدوروں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. یہ نہیں, آج عمران خان کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر, برطانیہ کے اندر 2 لاکھ تنخواہ ہے, ہمارے یہاں 11,000 تنخواہ ہے. کیا عمران خان کے پی کے میں کے اندر 50,000 مزدور کی تنخواہ نہیں کر سکتے تھے؟ ہاں چلیں جی ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مزدوروں کے لیے, چونکہ وہ مزدور رہنما ہیں تو ان کو ظاہر ہے کہ کسی سے بھی خوش نہیں ہے نا بیسیکلی. ہونا بھی نہیں چاہیے مزدور رہنما کو. اسپتالوں میں پے اسٹرکچر اچھا, میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ وہاں پہ ڈاکٹر ان تک اطلاع نہیں پہنچی نا کراچی میں. تو وہاں پہ بڑی ہیں, ضرور بڑی ہوگی نا بھیا, لیکن ان تک اطلاع نہیں پہنچی. لیکن پروگرام کے آخر سے نظر 11,000 میگاواٹ واٹ بجلی لے کے سسٹم میں نون لیگ کہتی ہے انڈسٹریل ایریا کو ان انٹرپٹڈ دی گئی بجلی
ہماری ماشاءاللہ جو ایکسپورٹس وہ نیچے آ گئی. اس کا کیا دیر سے گئی نا بجلی, دیر سے گئی. جب 11,000 ہوئی اس وقت تک وہ فارغ ہو گئے. جب بجلی آپ کہتے ہیں بجلی تو بنا لی, لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ ہے بجلی تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ چیز ہے کہ جو 5 سال پہلے جب نواز شریف صاحب آئے تھے تو انہوں نے ایک بڑا پلان دیا تھا اسٹرکچر ریفارم کا. کہہ رہی ہے کہ ہمیں خدا وہ صرف کتابوں میں رہ گیا, تو وہ صرف کتابوں میں رہ گیا, باہر نہیں آ سکتا. معاشی صورتحال تو ویسی ہی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. چلیں جی, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل میرے خیال میں آپ سے پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.